ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آج الحمدللہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر بھی بہت خوبصورت سوالات ہیں اور آڈینس جو ہے انتظار کر رہی ہے ان سوالات کا. میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی سب سے جو عبادت ہے وہ ایک عبادات کا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ایک عمل ہے یا تربیت کا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعمان صاحب، پہلے سوالات کی طرح بھی آپ کا یہ سوال بھی بڑا عمدہ ہے کہ رمضان المبارک کو صرف عبادات تک محدود کر دیا جائے، لیکن اس کا سوال آپ کا عمدہ، تو مزید اس میں ایڈ کریں گے چیزیں کہ عبادات کا معنی کیا ہوتا ہے. اسلام میں عبادت کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کی حد تک چلے گئے یا قرآن کریم لے کر بیٹھ گئے تو یہی عبادت ہے، بلکہ عبادت ہر اس کام کو جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا جائے، وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، وہ تجارت کے حوالے سے ہو، وہ لین دین کے معاملات کے حوالے سے ہو، ہر اعتبار سے وہ کام جو قال اللہ قال رسول کے مطابق کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے. اب رمضان المبارک کو عبادت کا مہینہ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں سحری کھانا وہ بھی عبادت، افطاری کرنا وہ بھی عبادت، نمازیں تو ویسے بھی عبادت تھی، روزہ رکھنا وہ بھی عبادت، صدقہ و خیرات یہ بھی عبادت. لیکن اس کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے کہ ایک مکمل تربیت ہے، پورا ایک پروگرام ہے. وہ پروگرام کو ہم اس مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سالانہ ورکشاپس ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، وہ ہر ادارہ، ہر اچھی انسٹیٹیوٹ اور ہر اچھی سوسائٹی اس کو تربیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. مثلا اگر ہم اپنی فورسز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سالانہ کوئی نہ کوئی مشقیں کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر تربیت ہوتی رہے، مہارت حاصل ہوتی رہے. تو رمضان المبارک بھی ایک مہینہ ایسا لے کر آیا جاتا ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ باقی 11 مہینے کیسے بسر کرنے ہیں. یہ نہیں کہ صرف یہی ایک مہینہ ہے، بلکہ اس میں ایک ٹریننگ ہے کہ نیکیاں بڑھا کر شوق دلا دیا، کھانے پینے کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر اس کے تقوی کی صفات پیدا کر کے، تو پوری ایک تربیت. یا یوں ہے کہ ہم گاڑیاں چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے کے بعد ایک وقت کے بعد اس کی مینٹیننس ضروری ہوتی ہے. یہ انسان کے جسم کی ایک مینٹیننس چل رہی ہے کہ آپ نے 11 مہینے بہت کھایا، کھا کر آپ نے مزاج بدل لیے اور اتنا کھایا کہ جناب اب بیماریاں شروع ہو گئی. جی تو کیا ہی کہنے، کہ کھا کر آپ نے اپنی معدے خراب کر لیے، کہیں اس کو موقع نہیں مل رہا تھا. چلتے ہوئے لوگ بوٹل ہاتھ میں لیے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے محاذ پہ جا رہے ہیں یا پہاڑوں پہ جا رہے ہیں. لیکن روزے کو اس لیے ساتھ رکھا تاکہ جو فاضل مادے جمع ہو گئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، جو اس کے اندر اس کی ٹائمنگ خراب ہو چکی ہے اس کو برابر کر دیا جائے، اور اس کے اندر ایک لیول آ جائے اور بیماریاں اس کی کم ہو جائے. جدید تحقیق آج یہی کہہ رہی ہے کہ کھانے کی ٹائمنگ فکس نہ ہونے کی وجہ سے، بسیار خوری یعنی بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں معدے پر جنم لے رہی ہیں، جس میں معدے کی جلن ہے اور ڈکار کا آنا ہے اور معدے کے دوسرے مسائل کا جنم لینا ہے. تو اللہ رب العزت نے بڑی مہربانی فرمائی کہ اللہ نے روزے کو خود سے رکھ دیا تاکہ اس باڈی کو کچھ سکون بھی ملے اور کچھ وقت کے لیے یہ ورک کرنے کے لیے قابل ہو. بالکل صحیح، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بڑا اچھا آپ نے اس سوال کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، سوالات کا سلسلہ رمضان المبارک کے اس بہار رمضان میں، بہار رمضان انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور آپ تک سوالات کے جوابات اسی طرح کے ہمارے مہمان قاری ڈاکٹر اشفاق صاحب جو کہ گفٹ یونیورسٹی کے امام صاحب بھی ہیں اور اسلام